اسمارٹ اسکوپ میں خوش آمدید۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام ناظرین کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہر مہینے 1000 سبسکرائبرز کے ہمارے چیلنج میں حصہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن دبانا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جی، آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی ویڈیو کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہو۔ یہ صرف چند منٹ کا ایک منظر ہے، لیکن اس کی کہانی وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ آپ اس پینگوئن کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل، ایک پینگوئن جو اپنی کالونی، اپنے خاندان اور زندگی کے واحد ذریعے یعنی سمندر کو پیٹھ دکھاتا ہے، اور بالکل مخالف سمت میں چل پڑتا ہے۔ ہاں، 70 کلومیٹر دور ویران برفانی پہاڑوں کی طرف، سیدھا موت کے منہ میں۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ چھوٹا سا کلپ 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے لاکھوں لوگوں کے ذہنوں پر کیوں سوار ہے۔ اچھا، تو اس کلپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا۔ یہ منظر 2007 کی ایک بہت ہی غیر معمولی دستاویزی فلم انکاؤنٹرز ایٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ سے لیا گیا ہے۔ ورنر ہیرزوگ کی فلم؟ جی بالکل، اور اس کا سیاق و سباق بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک اور فلم آئی تھی، مارچ آف دا پینگوئنز۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہوئی تھی۔ بہت زیادہ، اور اس نے پینگوئنز کو محبت، قربانی اور خاندانی اقدار کی ایک خوبصورت علامت کے طور پر پیش کیا، ایک طرح کی ڈزنی کہانی۔ صحیح۔ پھر ورنر ہرزوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے، لیکن فطرت ایسی نہیں ہوتی۔ وہ فطرت کا تاریک، بے ترتیب اور سچ کہوں تو پاگل پن والا چہرہ دکھانا چاہتے تھے۔ اور یہ پینگوئن ان کے اس بیانیے کے لیے ایک بہترین کردار تھا۔ بالکل، ایک بہترین اور پریشان کن کردار۔ تو ہمارے سامنے ایک معمہ ہے، ایک جاندار جو بظاہر جان بوجھ کر موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کیس میں سمجھیں 2 بڑے نظریات ہیں ہمارے پاس، ایک سائنس کا زاویہ ہے اور دوسرا فلسفے کا۔ جی، 2 مختلف زاویے۔ آئیے پہلے سائنس کی تفتیش کرتے ہیں۔ کیا یہ محض ایک حیاتیاتی خرابی تھی؟ اچھا، تو جو سائنسی وضاحت ہے وہ اسے کہتی ہے ڈس اورینٹیشن، یعنی سمت کا خلل۔ جی، سمت کا خلل۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پینگوئن سمیت کئی پرندوں میں ایک اندرونی مغناطیسی حس ہوتی ہے، ایک قسم کا بایولوجیکل جی پی ایس۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک بایولوجیکل جی پی ایس جو انہیں سمندر اور خوراک کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ ممکن ہے کسی اعصابی بیماری یا شاید کسی اندرونی چوٹ کی وجہ سے اس پینگوئن کا یہ کمپاس خراب ہو گیا ہو۔ مطلب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سمندر کی طرف جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جی، اس کے دماغ میں ایک مہلک سافٹ ویئر بگ کی طرح۔ یہ کوئی شعوری فیصلہ نہیں تھا، بس ایک غلطی تھی۔ یہ بات ایک حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ادھوری لگتی ہے۔ ادھوری کیوں لگتی ہے؟ اسے پکڑ کر واپس کالونی کی طرف چھوڑتے ہیں۔ جی، وہ اسے واپس لے کر آتے ہیں، اور وہ فوراً بغیر ایک لمحہ رکے مڑ کر پھر انہی پہاڑوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ جو اس کا واپس مڑنا ہے وہ کسی ارادے جیسا لگتا ہے، چاہے وہ ارادہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ بالکل، اور یہیں سے دوسرا زیادہ گہرا اور شاید زیادہ پریشان کن نظریہ سامنے آتا ہے، فلسفیانہ نظریہ۔ جی، ورنر ہرزوگ کے لیے یہ کوئی حیاتیاتی خرابی نہیں تھی، یہ فطرت کا پاگل پن تھا جو اس ایک پینگوئن کی شکل میں ظاہر ہو رہا تھا، اور انٹرنیٹ نے اسی نظریے کو اپنایا، لاکھوں لوگوں نے۔ تو لوگوں کے لیے وہ کیا تھا؟ ایک بیمار پینگوئن نہیں تھا؟ نہیں، لوگوں کے لیے وہ ایک ذہنی طور پر منتشر، ایک ڈرینجڈ پینگوئن تھا جو زندگی کے بنیادی اصولوں کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ کون سے اصول؟ وہی کہ کھاؤ، نسل بڑھاؤ اور ہر حال میں زندہ رہو۔ یہ پینگوئن ان سب اصولوں کو توڑ رہا تھا۔ تو یہ بغاوت کی علامت بن گیا؟ بغاوت، شدید ڈپریشن اور وجودی بحران کی ایک بہت طاقتور علامت۔ اور شاید اسی لیے یہ کلپ اتنا مشہور ہوا، اتنا وائرل ہوا۔ جی بالکل، میں نے کامنٹس پڑھے ہیں، لوگ لکھتے ہیں یہ تو میں ہوں، ہاں، دس از لٹرلی می، یا جب منفی سوچیں جیت جاتی ہیں۔ یہ صرف ڈپریشن کی بات نہیں ہے نا، یہ اس احساس کی بات ہے جب آپ معاشرے کے بنائے ہوئے راستوں پر مزید نہیں چلنا چاہتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ اس کھیل کے سارے اصول بے معنی ہیں اور آپ بس اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ اس پینگوئن کا ویرانے کی طرف چلنا اسی خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید یہ کہانی پینگوئن کے بارے میں ہے ہی نہیں،
तो फिर किसके बारे में? ये हमारे बारे में, इंसानों के बारे में। देखें, कायनात बुनियादी तौर पर बेतरतीब है और हमसे लाताल्लुक है। और हम इंसान इसमें हर कीमत पर मानी और मकसद तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो पेंगुइन नहीं जानता कि वो किसी चीज़ की अलामत बन गया है, वो तो बस चल रहा है। तो हम इस पर अपने जज्बात डाल रहे हैं? जी, हम इस पर वो तमाम जज्बात, वो तमाम खौफ डाल देते हैं जिन्हें हम खुद बयान नहीं कर पाते। उसका पागलपन दरअसल हमारी अपनी बेमकसदियत और तन्हाई के खौफ की अक्कासी करता है। तो एक तरफ एक हयातियाती खराबी है और दूसरी तरफ एक वजूदी बगावत। और सच शायद इन दोनों के दरमियान कहीं है, या शायद दोनों ही अपनी जगह दुरुस्त हैं। मतलब ये पेंगुइन एक ही वक्त में एक बीमार जानवर भी है और हमारे लिए एक गहरी अलामत भी। जी बिल्कुल। या शायद सच जानना इसका मकसद ही नहीं है। तो फिर मकसद क्या है? मकसद शायद इस बेचैनी और इन सवालात का सामना करना है जो ये मंजर हमारे अंदर पैदा करता है। ये हमें इस इम्कान को तस्लीम करने पर मजबूर करता है कि कायनात में हर चीज़ का कोई साफ वाज़ेह मतलब या मकसद नहीं होता। और ये तस्लीम करना हम इंसानों के लिए शायद सबसे मुश्किल काम है। जी। इस गहरी सोच के साथ हम आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म करते हैं। ये वाकई एक ऐसा मौजू है जिस पर घंटों बात हो सकती है। बिलाशुबा। अगर ये तज्जिया नाजरीन को पसंद आया और वो ऐसे ही मज़ीद गहरी गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली बार तक के लिए सोचते रहिए।